تو سب سے پہلے مجھے یہی بتائیے، لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی تھی، بہت وائرل گئی تھی، تو کیا آج بھی کوئی لنڈے کا سوٹ پہنا ہوا ہے یا عید پہ بھی لنڈا پہنتی ہیں؟ ویسے بات بڑے مزے کی، اب یہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ چھپانا چاہوں تو بڑے مزے سے آرام سے کہہ سکتی ہوں کہ لنڈا میں کیڑی ساڑیاں ملتی ہیں، وہاں پہ تو انگریزوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں پرانے اترن یا کوئی ایسی چیزیں وہ مل رہی ہوتی ہیں. لنڈا میں ساڑیاں بھی بڑی اچھی ملتی ہیں. جب میں نے نئی نئی ڈرامہ سیریل شروع کی تھی نا، تو سب سے پہلے جو کپڑے وہاں سے خریدنا شروع کیے تھے تو وہ ہم نے کی تھی ساڑیاں، شیفون کی ساڑیاں، جارجٹ کی ساڑیاں، سلک کی ساڑیاں، آئے ہائے ہائے بنارسی ساڑیاں. وہاں پہ کیا ساڑیاں ملتی تھیں، اور ایسے جیسے فریش مال نا. تو وہ ان کو ایسے جتنے وہ جیسے لنڈا کے سویٹر اور کوٹ جا کے آپ کو بڑے پہلے گھر میں دھونے پڑتے ہیں، ڈیٹولوں میں بھگونے پڑتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو باہر ڈرائی کلیننگ وغیرہ کروانے پڑتے ہیں. اس میں کچھ ایسا نہیں ہوتا، نہ کوئی ایسی اسمیل والی چیزیں ہوتی ہیں. اچھی فریش ساڑیاں ہوتی ہیں، وہ آپ آرام سے جو ہے نا گھر میں 1 واش میں دھو لیں، اور اس کے بعد درزی سے اس کو کٹوا کے اچھی طریقے سے شلوار قمیضیں، فراگیں، گھیر والی امبریلا اس پہ، کیونکہ ساڑی کا کپڑا ہے آپ دیکھیں نا 7-7 گز 8-8 گز کپڑا ہوتا ہے، تو اتنے بڑے بڑے گز کی ساڑیاں ہوتی ہیں، اس میں گھیر والی فراگیں بنتی تھی. تو جب میں پہنا کرتی تھی اس کی شلوار قمیض یہ وہ ڈرامہ سیریلز میں بنا کے، تو سارے دیکھتے تھے کہ آئے ہائے 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 ہائے. آپ تو ایک لنڈے کی نئی ٹپ دے کے جا رہی ہیں. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے ٹپ دی تھی اور لوگوں نے کہا کہ نیچے ایک دوسرے کو کمنٹ کیا کہ ایسے بائی کرتے ہیں لنڈے سے. تو یہ ویسے بڑی بات ہے کہ لنڈا میں جو ساڑیاں ملتی ہیں نا وہ سب سے اچھی کوالٹی کی ہوتی ہیں. لنڈا میں جو چین ملتی ہے نا زپ، اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں، بڑے بڑے ڈیزائنر کرتے ہیں، کیونکہ میرا بھی برانڈ تھا فضا سگنیچر کے نام سے. تو جتنے بھی میرے پاس یہ جو ڈیزائنرز ہوتے تھے، ماں صاحب ہوتے تھے سارے، تو اب ہم برائڈل جوڑا سی رہے ہیں، شرارے سی رہے ہیں. تو جو اس میں زپ لگتی ہے نا جو کپڑے میں، جیسے کو آپ کہتے ہیں زپ، تو یہ عام اگر آپ ایسے خریدتے ہیں نا تو ان کی کوالٹی کو اتنی پکی نہیں ہوتی. آپ کو لنڈا کے مال سے جا کے لاٹ میں نا وہ پورا ایک گچھے ہوتے ہیں، وہ زپ کے لینے پڑتے ہیں. وہ ایسے زنجیروں کی طرح زپ ہوتی ہے، وہ نہیں کھلتے. ورنہ تو یہ جتنے ہیوی جوڑے ہوتے ہیں برائڈل کے، اگر آپ کوئی عام ایسے بازار کے خریدی ہوئی مہنگی بھی زپ لیں گے نا، اس کی پائیداری ایسی نہیں ہوتی جتنی وہ پائیداری لنڈا کے مال سے جو اٹھاتے ہوتے ہیں. آئے ہائے ہائے ہائے. تو یہ تو سارے لیتے تو سبھی لنڈا ہیں، بتاتا کوئی بس بتاتے نہیں اور آپ بتا دیتی ہیں. تو آج کبھی ایسے بھی ہو کہ عید پہ کوئی پرانے کپڑے پہنے ہو، یا عید پہ ہمیشہ نئے کپڑے ہی پہنے جاتے ہیں؟ عید پہ پرانے کپڑے تو کبھی بھی نہیں پہنے، ہمیشہ ہی امی نے نئے کپڑے خود بیٹھ کے سیو پوری رات، ساری رات امی سلواتی تھیں. کڑائی پہلے ہمارے مہینہ پہلے شروع ہو جاتی تھی، کپڑے کاڑو، سلائیاں کرو. اور جس لڑکی نے چھوٹے تھے ہم لوگ، فرال سے بھی چھوٹے، 7 6 5 8 ایسی عمروں کے تھے، تو امی جب کیا کرتی تھی کپڑے سلواتی تھیں. اور اس کے بعد جس کے پہلے جلدی کپڑے سل جاتے تھے تو اس کو عید کا دوسرا جوڑا بھی ملتا تھا کہ بھئی یہ والا جوڑا بھی ہے تمہیں ملے گا، کیونکہ تمہاری سلائی کا جوڑا کمپلیٹ ہو گیا، اسکول سے آ کے بیٹھ جاؤ سلائی پہ. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ جس کا پہلے کام ختم ہو گیا، جس نے بہت اچھا جوڑا سیا ہے، تو پھر امی کہتی تھی کہ بیٹھ کے اب جو ہے نا تکیے جو ہے وہ کاڑو، بھائی کی شلوار قمیض سیو، اس پہ کڑھائیاں کرو. تو اتنی اچھی میں مردوں کی شلوار قمیضیں سیتی ہوں، کیا کڑھائیاں کرتی ہوں. اچھا ابھی بھی سیتی ہیں؟ ابھی میرے گھر پہ پردے لگائے میں نے جا کے. اچھا پردے بھی میں لنڈا سے لے کے آئی ہوں، شیفون والے. اچھا دوسرے والے نہیں، وہ تو سویٹ کے مجھے بڑے مہنگے پڑے، اس کا تو عرض گز سب کچھ اتنا مہنگا لوٹ لیا. مجھے ڈیفینس کی دکان تھی، مگر جو اس کا پیچھے جارجٹ جو شیفون ہوتا ہے نا، پلاچی کپڑا، جسے پلاچی کپڑا ایسے آپ کہتے ہیں، آئے ہائے ہائے اتنا مجھے صحیح ملا ہے، صحیح ریٹ میں. میرا دل کر رہا تھا کہ پورے گھر کا میں وہ مٹیریل لے لوں، گھر بیٹھ کے سی لیے میں نے مشین میں. تو آپ تو لنڈا کی بڑی زبردست مارکیٹنگ کر رہی ہیں. نہیں، لنڈا کی مارکیٹنگ میں ایسی ہے کیونکہ اتفاق سے وہ آپ کی بات آپ نے چھیڑی. ہر کوئی سوال نہیں کرتا، آپ نے کیا. اب آپ نے کیا تو جواب میں کیا جھوٹ بولوں کہ نہیں جی لنڈن مارکیٹ سے لے کر آئی ہوں، وہ پیچھے سے لنڈا. تو یہ بھی تو غلط ہے نا، پھر کیا بتاؤں، جھوٹ بولوں. اچھا ابھی آپ نے جو عید کی بات کی والدہ کی اور یہ وہ، تو کیا فرق ہے ماں کے ساتھ والی عید میں اور ماں کے بغیر؟ اب آپ کی والدہ نہیں ہے، اب وہ عید تھوڑی ہوتی ہے. اب بس ہم یہی کرتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں اپنے، جیسے بیٹی ہے میری، اس کو میں وہ والا پل محسوس کرا سکوں، اس کو دکھا سکوں، اس کو بتا سکوں کہ جو عیدیں ہم نے گزاری ہیں وہ عید ویسی اب ہے ہی نہیں، اب ویسا ٹرینڈ ہی نہیں ہے. مطلب پہلے کتنے لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے ہم، ہمارا ٹائم بک ہوتا تھا کہ ادھر خالہ کے گھر صبح جانا ہے، شام کو ماموں کے گھر جانا ہے، برابر میں پڑوس میں جانا ہے. سامنے والی آنٹی صبح بیل دے کے نا پوچھ لیتی تھی کہ بچوں کو بھیج دینا، میں نے اتنے بجے نکل جانا ہے، تو ان آ کے مجھ سے عیدی لے لیں. ایسی بھی پڑوسنیں ہوتی تھیں. اور اب جا کے پڑوسنے کی بیل بجاؤ نا تو وہ اندر بیٹھ کے بھی کہہ دیتی ہے کہ نہیں وہ تیاری کرے، وہ نہیں ہے. یہ کہ فضا کے بچوں کو یا کسی کے بچوں کو، محلے میں کسی کے بچوں کو عیدی نہ دینی پڑ جائے. پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا، پہلے بہت چیزیں بہتر تھیں، خوشی سے عیدیاں دیتے تھے. بالکل ہے نا. ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اپنے گھر بیٹھا موبائل ہی، میرے خیال عید پہ بھی موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور اب پتہ ہے وہ اب جب سے وہ شروع ہے نا ایزی پیسہ ویسا ہے، وہ ایزی پیسے نے لائف اتنی خراب کر دی کہ وہ مجھے یاد ہے ہم اس وقت تو حبیب بینک ہوتا تھا، ہم حبیب بینک میں نا لائن میں کھڑے ہو جاتے تھے امی کے ہاتھ انگلی پکڑ کے. تو امی نے اس بینک میں اتنی دیر کھڑے ہونے کے بعد تو نکالنا کیا ہوتا تھا،
10 10 10 10 10 کی گڈی, 50 50 50 کی گڈی, تو 50 کی بڑوں کے لیے کچھ ہوتی تھی کہ جس میں سے 500 کی عیدی دینی ہوتی تھی, بچوں کے لیے 10 10 کی خوشبو والے نوٹ کی گڈی ہوتی تھی, ہے نا, اس میں سے امی دیتی ہوتی تھی 10 10 کے نوٹ, بھلے جتنے بھائی 40 دو 50 دو 100 دو 10 10 کے نوٹ میں, بہت وہ کڑک کڑک خوشبو عید کی وہ سب کدھر چلی گئی, اب ہے ہی نہیں. اب تو یہ ایزی پیسہ, آپ کا ایزی پیسہ بنا ہے کہ بیٹی کو میں ایڈی دے رہی ہوں, ڈیجیٹل دور ہے. واٹ از دا ڈیجیٹل دور, یہ ساری خوبصورتی ختم کر دی. آن لائن ٹرانسفر کا وہ مزہ تو نہیں جو ظاہر ہے کیش کا مزہ ہے کہ آپ کے کیش پکڑایا جا رہا ہے. اور عید پہ کھانا کس طرح کا آپ بناتی ہیں, خود بناتی ہیں کچھ یا کس طرح کا, یا کوئی بتائیں آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹپ دے کے جاتی ہیں. سب سے اچھی بیسٹ شیف, میرے سے اچھا کھانا مجھے نہیں لگتا پاکستان میں کوئی بنا سکتا. اچھا, سب سے بڑی بات مجھے یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ تیل کس کھانے میں بنتا ہے, کس میں ڈلتا ہے؟ بریانی میں ڈلتا ہے نا, قورمے میں ڈلتا ہے, قورمہ بنتا ہے تو بریانی بنتی ہے. تو میں بریانی بناتی ہوں جس میں تیل نہیں ہوتا, اور میری بریانی کا آپ ذائقہ نوالا منہ میں لیں گے نا تو آپ کہیں گے یہ کیسی بریانی جس میں بوند تم نے تیل نہیں ڈالا ہے, تو ذائقہ اتنا, اور ڈائٹ بریانی ہوتی ہے, اور کیا ذائقے دار بریانی ہوتی ہے, کیا سوندی, جیسے کراچی والی بریانی جس کو میں تو ہوں کراچی, وہ بریانی مگر تیل نہیں ہے. ہماری اماں نے ہمیں سکھایا, ہماری اماں لکھنؤ سے تھی نا. اچھا, ہاں, ہم لوگ کو جہیز میں بریانی سکھا گئے, ایسی بریانی جو پورے کہیں نہیں ملتی. ہم تو نہیں کھاتے گندی بازاری بریانی. کب آئے آپ کے گھر بریانی کھانے کے لیے؟ بولا تھا نا بیٹی کے ساتھ پلان کرتے ہیں تو بیٹی بیگم کے ساتھ بریانی کھاتے. تو اس کو اچھا اس میں کیا کوئی خاص ریسیپی ہوتی ہے؟ بس آپ نے تیل نہیں ڈالنا, دم پہ مسالے میں سب کچھ ڈالنا ہے, جو مسالہ جس حساب کا جو لوگ پسند کرتے ہیں ویسا ڈالنا ہے. اچھا اب دیکھیں نا, اب جس چیز میں تیل نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے لال مرچیں تھوڑی سی تیل میں جا کے فرائی, اور ہلدی ولدی یہ سب چیزیں تھوڑی سی کڑاکا مارتی ہیں تو مسالے کی ہانڈی بنتی ہے نا. آپ نے جب تیل ہی نہیں ڈالا تو یہ دو چیزیں بھی نہ ڈالیں. ویسے بھی بریانی میں ہلدی نہیں ڈلتی, رنگ سے ہی اوپر تھوڑا سا کلر آتا ہے. اور دوسرا جو لال مرچیں ہیں وہ ویسی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. اگر ہم سارے جتنے بھی یہ جو ایسٹ سائڈ کے لوگ ہیں نا, تو اگر ہم لوگ اپنے اندر سے لال مرچیں نکال دیں تو ہمارا یہ میدے کے مسئلے, آپ دیکھیں یہاں پر 99% لوگوں کو بیماریاں کس چیز سے سٹارٹ ہوتی ہیں؟ میدے سے ہوتی ہیں. تو میدا خراب کیوں ہوتا ہے؟ یہ زیادہ چائے پینے سے, اور یہ لال مرچیں یہ سب سے زیادہ. آپ اگر ہری مرچوں کو کوٹ کے ادرک لہسن کے ساتھ اس کو مسالے میں ڈالیں تو پھر اس کو بھوننے کی اتنی فرائی کرنے کی ضرورت نہیں, وہ ساری چیزیں اسٹیم کے دم میں بن جاتی ہیں. چاہے کچھ چکن بنائے, یخنی اگر کرنی ہے آپ نے الگ سے بوائل کر لیں آپ گوشت کو, ٹھیک ہے, وہ آپ کا کام ہو جائے گا. اگر آپ نے چکن لینا ہے تو پھر سب کچھ دم میں بن جاتا ہے, سوائے آپ نے لال مرچ اور ہلدی کچی نہیں ڈالنی کیونکہ آمبے کی اسمیل آئے گی. تو باقی اگر ہری مرچوں کو کوٹ کے اور کالی مرچوں کو کوٹ کے آپ ڈالتے ہیں تو ذائقہ اس بریانی کا اس سے زیادہ اچھا ہوگا. سینہ نہیں جلے گا, ایسیڈیٹی نہیں ہوگی, بیماریاں نہیں ہوں گی, اور ہر بیماری میدے سے سفر کرتی ہے. چلیے تو بڑی اچھی ٹپ ہے, سب لوگوں کو چاہیے جی کم از کم عید کے سیکنڈ یا تھرڈ ڈے تو بریانی بنا لینا. آج ٹپ مل گئی ہے سب کو. اور میٹھے میں کون سی ڈش؟ اچھا, جیسے میں نے بولا نا میں شیف بہت اچھی ہوں, اتنی میں بری میٹھے میں ہوں. اچھا, ہاں, ایکچولی امی کو شوگر تھی, والد صاحب کو, فیملی میں بہنوں کو, بھائیوں کو, ہر ایک کو نا شوگر کا بس بم پھٹا ہوا ہے ہماری فیملی میں. تو ہم بڑا احتیاط کرتے ہیں, بڑا ڈرتے ہیں. تو ہم یہ چینی شینی اتنا استعمال نہیں کرتے. ہمارے گھر میں تو بس چینی سمجھے آتی ہی نہیں ہے, چاہے رمضان ہو, راشن ہو, نارمل ہو, چینی شینی ہمارے گھر میں اتنی نہیں آتی ہے. اور شہد وغیرہ, چھوٹی مکھی کا, بیری کا, یہ سب شہد وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں. بہت زیادہ جیسے ٹیبل پہ گڑ رکھ لیا کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا منہ میں ایسے بہت دل کرا لو اور یہ شوگر تو ڈال لیا, ایسے میٹھا ہم لوگ نہیں پکاتے, نہ کچھ کھاتے.